بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت سرداری کا مستحق آدمی تھا، اصحاب اس نے لوہے کے پائے تھے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہم بفر چکے ہیں، ذرا اور ہمیں دبایا گیا تو پھر ہم ساری ہی حدیں پھاند جائیں گے۔ اسی لیے اس نے اپنے لب و لہجے میں تلخی نہیں گلنے دی تھی اور اپنی باتوں سے اس نے سارا تقدر دور کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد برکت بھاگا ہوا واپس آیا، بولا بی بی کو درد نے پاگل کر رکھا ہے، اسے فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بڑی بی بی نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ اچھا تم ہماری گاڑی باہر نکلواؤ، ہم ابھی اسے شہر لے کر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈلوں صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گئے، برکت بھی ان کے پیچھے تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد برکت ہمیں مہمان خانے سے اٹھا کر عمارت کے سامنے کے حصے میں لے گیا۔ وہاں ڈلوں صاحب کی گاہی رنگ کی لمبی کار کھڑی تھی اور اس میں وہ آسیہ کو پچھلی سیٹ پر بٹھا چکے تھے۔ وہ بیچاری درد کی شدت سے ڈال ہو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں بہ نکلیں، وہ پہلے سے بہت دبلی ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی۔ اب بھی کار سے باہر کھڑا تھا۔ ہمت نہ ہار آسیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں پگلی، تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ مجھے امی جان سے ملا دو بھیا، میں آخری بار انہیں دیکھ تو لوں، مجھے پتا نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بڑی ہی دردیلی آواز میں بولی۔ خاداں اتنے میں اس کے لیے تکیہ کمبل اور چادریں لے آئی۔ تکیہ میں نے بڑی احتیاط سے آسیہ کے سر کے نیچے رکھا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ وہ ادموئی سی ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھالا تو ڈلوں صاحب باہر آ گئے۔ انہوں نے 10-10 ہزار کے نوٹوں کی 2 گڈیاں آبی کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ یہ روپیہ ساتھ رکھ لیں بھائی صاحب، یہ ہاشم صاحب تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ چل بھائی، برکی بچی کو فوراً شہر پہنچا، اس کا علاج ضروری ہے۔ برکی ان کے ڈرائیور کا نام تھا۔ آبی نے وہ نوٹ میری طرف بڑھا دیے، بولا رکھ لو، یہ کام آئیں گے۔ چل یار برکی جلدی نکل۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیور کے ساتھ کی نشست پر بیٹھ گیا۔ خادو آسیہ کے پاؤں کی طرف بیٹھی اور میں وہاں اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے آبی کے ساتھ گھس کر بیٹھ گیا۔ ڈلوں صاحب نے آگے بڑھ کر میرا کندھا تھپ تھپایا۔ کوئی خاص بات ہو تو مجھے فوراً اطلاع دیں، یہ کار یہ ڈرائیور ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا، خدا حافظ۔ میں نے ان کا ہاتھ دبا کر ان کا شکریہ ادا کیا تو ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آسیہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کو دبا رکھا تھا اور میں حیران تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی عمر ایسی تو نہ تھی کہ وہ کسی مرد کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، مگر محسوس میں یہ کر رہا تھا کہ اس کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ وہ زندگی سے مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ دکھوں کے اس گمسان میں وہ تنہا ماری جا چکی تھی۔ میں سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ خیالات کے ایک امڑتا ریلا تھا جو مجھے بہائے لیے جا رہا تھا۔ درد کی ٹیسیں ٹھہر ٹھہر کر میرے دل میں اٹھتی تھیں، میں جرجری سی لے کر رہ جاتا تھا۔ آبی نے میری یہ کیفیت بانپ کر کہا، حوصلہ رکھ میرے یار، یہ زندگی ایسی ہی ہے، آسیہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے سگریٹ سلگا کر دے دیا۔ آسیہ کا درد حد سے بڑھ کر دوا ہوتا جا رہا تھا۔ گاڑی میں اسے اونگ آ گئی۔ خاداں اس کی خبر گیری میں لگی تھی۔ وہ کبھی اس کے پاؤں دباتی، کبھی کمبل کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس کے پیٹ پر ہلکے مالش کرتی چلی جا رہی تھی۔ برکی اچھا ڈرائیور تھا اور گاڑی ایسی سبک رفتار تھی کہ لاہور تک کا سفر کچھ بھی طویل نظر نہ آیا۔ برکی ڈلوں کی ہدایت پر ہمیں مال روڈ کے موسن کلینک پر لے گیا۔ وہ بڑا ہی آراستہ و پیراستہ کلینک تھا جسے ڈاکٹر الوی نے امریکن طرز پر جدید ترین سامان سے مزین کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر بھی اس نے بہت سوچ سمجھ کر متعین کیا تھا۔ آسیہ کو الوی فوراً ہی ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر کے سپرد کر کے ایک کمرے میں شفٹ کر دیا۔ میں اور آبی کمرے کے سامنے برآمدے ہی میں لٹکے ہوئے تھے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کا نام عذرا تھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت تھی اور تپتی بلکتی دوپہر میں گنگو
نور گٹا کی طرح چھا جاتی تھی۔ اس نے فوراً ہی آسیہ کو معائنے کے مختلف مراحل سے گزار دیا، مگر جب وہ 20 منٹ کے بعد آسیہ کے کمرے سے باہر نکلی تو بولی، یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے جناب؟ وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ یہ میری بہن ہے ڈاکٹر، سگی بہن۔ کیا یہ شادی شدہ ہے؟ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ نہیں جی، ابھی تو اس کی منگنی ہوئی ہے۔ یہ صاحب کون ہیں؟ یہ میرے بھائی ہیں۔ آپ بتائیں اسے مرض کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اسے پہلے بھی گردے کی تکلیف رہی ہے؟ جی نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ یہ میں کیسے مان لوں؟ اس کا ایک گردہ پہلے ہی نکالا جا چکا ہے اور اب دوسرا گردہ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کا ایک گردہ نکالا جا چکا ہے؟ نہیں ڈاکٹر، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں جناب۔ میرا خیال ہے آپ اپنی بہن سے بہت دور رہے ہیں۔ وہ اس کے پیٹ میں 1 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن سے جان ہی نکل گئی ہو۔ میرا دماغ چکرانے لگا تھا، میں شاید ڈولنے لگا تھا۔ آبی نے مجھے نہ سنبھالا ہوتا تو میں وہیں گر جاتا۔ میرا رنگ ہلدی ہونے لگا تھا۔ آبی نے میری یہ حالت دیکھی تو بولا، تھوڑا پانی منگوائیں ڈاکٹر صاحب، ان کی حالت ٹھیک نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی ایک نرس کے ہاتھ پانی منگوا کر مجھے پلایا اور برآمدے میں پڑے صوفے پر مجھے بٹھا کر بولی، مجھے افسوس ہے جناب، مگر مریض کی حالت سے آپ کو باخبر رکھنا میرا فرض تھا۔ میں نے پانی پی کر گلاس آبی کو دے دیا۔ اب میں خالی خالی نظروں سے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی غیر مرئی وجود ہو۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر میری نبض ٹٹولنے لگی، پھر مطمئن ہو کر بولی، آپ تو پریشان ہی ہو گئے، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ڈسپینسری میں جا گھسی۔ کوئی 3 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ میرے لیے وہ کوئی ٹیکا باہر لائی تھی۔ آتے ہی اس نے وہ ٹیکا میرے بازو میں گھونپ دیا اور پھر نرس کو واپس بھیج کر بولی، میرا خیال ہے کہ اس لڑکی کے گردے میں سوزش ہے، وہ انشاءاللہ شام تک کافی کم ہو جائے گی۔ میں نے علاج شروع کر دیا ہے، رہ گیا دوسرا معاملہ تو اس کا فیصلہ پہلے آپ خود کر لیں، پھر میں کوئی مشورہ دے سکوں گی، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ یہ لڑکی شادی شدہ نہیں ہے۔ کیا میں آسیہ سے مل سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی میں نے اسے نیند آور ٹیکا لگا دیا ہے تاکہ درد بند ہو جائے۔ ساتھ کے ساتھ میں نے سوزش ختم کرنے کے لیے بھی اسے ٹیکا لگا دیا ہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد آپ اس سے بات کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں انتظار کروں گا، میں نے اب کی بار اپنے آپ کو قابو میں لاتے ہوئے کہا۔ میں بکھرتا ہی جا رہا تھا، میرے ذہن کے ویران آنگن میں دھول اڑنے لگی تھی۔ میں اس کے اس خوفناک انکشاف پر کیا سمجھتا؟ بہن کو بد چلن قرار دے دیتا، اس بہن کو جس نے ایک عرصہ قید و بند کی صحبتوں میں گزارا تھا، جس پر دکھوں کا بیلن گم برس گیا تھا، جس کا نازک بدن ابھی اپنے کسی فطری تقاضے کو سمجھنے بھی نہ پایا تھا، جو چاند کی رو پہلی کرنوں ایسی معصوم اور پاک صاف تھی، اس کے پیٹ میں یہ کیڑا کہاں سے آیا؟ آسیہ تو جیل کی اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے لہو روتی رہی تھی، وہ تو کسی ایسی ویسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ اور اس کا وہ ایک گردہ، وہ کیا ہوا؟ کیا وہ بھی ڈاکٹر دومن کی صفاقی کا شکار ہو گئی تھی؟ اسے دکھوں کے گورے پر پھینک دینے سے پہلے اس خبیث نے اس سے بھی اس کی متاع عزیز چھین لی تھی۔ یہ سوالات میرے ذہن میں زہریلے ناگوں کی طرح پھن پھیلا رہے تھے، ان کی سسکاریاں مجھے وحشت زدہ کر رہی تھی۔ میری کم پارا تقدیر نے مجھے یہ دن بھی دکھانا تھا کہ وہ ہستی جس کے سکھ چین کے لیے اور آرام کی تلاش میں نے اپنی ان گنت دن اور رات اندھیروں کی نظر کر دیے تھے، یوں جیر مل گئی تھی اور مجھے علم بھی نہ ہو سکا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ میرے پروردگار، میں اس سے کیا پوچھوں، کس رخ سے آئینہ رکھوں کہ اس کے وہ سارے تاریک لمحے میری نظروں میں آ جائیں، جب وہ خود کو بھول کر کسی کی
ہوش میں گرنے جا رہی تھی، کیا اس نے عمدن کسی مرد کو راہ دی ہوگی؟ نہیں نہیں، آسیہ ایسی نہیں ہو سکتی، وہ میری بہن ہے، وہ ایسی راہ پر چلنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، وہ تو بڑی ہی سنگلاخ راہوں پر چلتی رہی ہے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے، اس نے قتل ایسے جرم سے بھی گریز نہیں کیا، پھر وہ یوں اتنی آسانی سے کسی کی ہوس کا شکار کس طرح ہو گئی؟ وہ کون تھا؟ یہ کیا ہو گیا ہے ابھی؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون تھا؟ ابھی مجھے بتا، یہ ڈاکٹر کیا کہہ گئی ہے؟ میں بڑبڑایا، سر میں نے صوفے کی پشت پر یوں ٹکا رکھا تھا جیسے وہ میرے بدن کا حصہ ہی نہ ہو۔ ابھی نے میرا کندھا دبایا، میرے لہجے کی آزردگی کو محسوس کر کے وہ میرے اور قریب ہو گیا، میری آنکھوں سے بہتے آنسو اس نے رومال سے پونچھے اور بولا، ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر غلط سمجھی ہو، ایسی باتوں کا پتہ چلانے کے لیے خاص ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اسے بلاؤ، اس گشتی کو بلاؤ، اس نے اتنی بڑی بات میری بہن کے خلاف کیسے کہہ دی ہے؟ میں نے بلکتے ہوئے کہا، سنبھلنے کی کوشش کرو، میں خادہ سے پوچھتا ہوں، چلو میں بھی اندر چلتا ہوں۔ میں صوفے سے اٹھ بیٹھا، میری آنکھیں جھرنا بنتی جا رہی تھیں، وہ خبر سننے سے پہلے ہی مجھے موت آ جانی چاہیے تھی، مگر میں وہ بدنصیب بے غیرت آدمی تھا کہ خبر سن بھی چکا تھا اور ابھی تک زندہ بھی تھا، میرا وجود ریزہ ریزہ ہوا جاتا تھا، ابھی کے سامنے میں خجل ہو کر رہ گیا تھا، مگر وہ بہت زیرک، بہت دانا اور شیر ایسے دل گردے کا آدمی تھا، وہ مجھے سہارا دے کر آسیہ کے کمرے میں لے گیا۔ خادہ ایک کرسی پر فکر مند سی بیٹھی تھی، وہ 1.5 عمر کی گوری چٹی عورت تھی جسے خدمت کا سلیقہ آتا تھا، کیونکہ اس نے ڈلوں صاحب ایسے گھر میں ملازمت کی تھی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی، میری طرف دیکھ کر بولی، بی بی کو تو نیند آ گئی ہے چودھری صاحب، اب درد بھی کم ہو گیا ہے۔ آسیہ ٹیکے کے اثر سے بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے تجھے کیا بتایا ہے خادہ؟ وہ کہتی ہے جی کہ بی بی جی کے گردے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اور کیا کہتی تھی وہ بڑی خوفناک بات بتاتی ہے بھائی جی، وہ بات میری زبان پر زیب نہیں دیتی۔ کیا تجھے یقین ہے کہ وہ سچ کہتی تھی؟ میں نے بھی دیکھا ہے بھائی جی، ڈاکٹرنی ٹھیک کہتی ہے، پیٹ میں بچہ 1.5-2 ماہ کا تو ضرور ہی ہوگا۔ ابھی چپ ہو گیا، آبی کی نظریں بھی اوپر نہیں اٹھ رہی تھی، ہم تینوں کے گرد دکھوں کی منڈی لگ گئی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ آسیہ قصوروار ہے، ورنہ کوئی اور صورتحال ہوتی اور مقام ہوتا تو میں اب تک اس کے پرخچے ہی اڑا چکا ہوتا، اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا، مگر وہ جو میرے سامنے آنکھیں موندے بے سود پڑی تھی، اس کے ابرو کی محراب اس کے تقدس کی گواہی دیتی تھی، اس کے وہ کھلے ہونٹ اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ پاکیزہ ہیں، ابھی تک اچھوتے ہیں۔ میں کیسے مان لوں میری تقدیر کہ میری بہن گناہ گار ہے تو اپنے ترکش میں میرے خلاف بڑے تیر لیے پھرتی رہی ہے، مگر یہ سب سے کاری تیر جو تو نے چلا دیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ہاتھوں، کہ کس گھر میں تباہی آئے گی، کون کون سی گردن کس کس کے کندھے سے نیچے آ رہے گی، کیونکہ اگر ثابت ہو گیا کہ آسیہ کو کسی انجانے میں ناپاک کر دیا ہے، زبردستی اس کے وجود میں وہ ذلت اتار دی ہے، تو پھر میں تو بیڑیا بن جاؤں گا۔ نہیں جانتی میری خم پارا تقدیر، میں مر کر بھی ہار نہیں مانوں گا۔ میں آسیہ کے کمرے میں دیوار کے ساتھ لگی کرسی میں یوں ہو گیا، مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ آبی بھی میرے قریب آ بیٹھا، بولا، جا خادہ ہمارے لیے چائے بنوا کے لے آ۔ خادہ اس کی یہ بات سن کر باہر نکلی تو آبی بولا، یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جیلانی، تو بڑا ہی بد نصیب ہے میرے یار، اور میں بھی، ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑا۔ اس کی تصویر دیکھ کر میرے دل میں کھٹکا ابھرا تھا، مجھے یہی محسوس ہوا تھا، تو بہت تجربے کار آدمی ہے، مگر تیرا کیا خیال ہے آسیہ خود گمراہ ہو گئی ہوگی؟ نہیں، یہ تو میں نے نہیں کہا ہے جیلانی، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، مجھے وہ تصویر میں بہت مظلوم نظر آتی تھی، پھر یہ ضرور ادھر لاہور کی جیل میں ہی کچھ ہوا ہے۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، اس پر کسی نے ادھر ہی ہاتھ ڈالا ہوگا، مگر وہ کون ہو سکتا ہے ابھی؟ وہ کون تھا؟
یہ ہوش میں آ جائے تو پوچھ اس سے، اگر یہ خود بہک گئی تھی تو اسے زہر کا ٹیکا لگوا دے۔ اور آج ہی آبی نے یک بستہ لہجے میں کہا، اور پھر سگریٹ سلگا کر اس نے میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ تو ٹھیک کہتا ہے ابھی، مجھے یہی کرنا پڑے گا، میں بے غیرت بن کر نہیں جی سکتا، اس کے لیے تو میں نے ایک دنیا تاج کے رکھ دی ہے، میں اس کی یہ ذلت نہیں دیکھ سکتا، اور اگر یہ بے گناہ ہے اور یوں ہی بے خبری میں تباہ ہو گئی ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے، میرا خون کھول رہا ہے۔ آبی نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا، جانتے ہو وہ ڈاکٹر عالیہ اور ڈاکٹر دومن اس بد نصیب کو بھی ایک گردے سے محروم کر چکے ہیں۔ ہاں میں سمجھ گیا تھا یہ ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اسے اپنے گرگوں کے حوالے کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہوگا، مگر ان کا چہرہ تو کراؤ، وہ ہیں کون، میں بھی تو دیکھوں وہ کیا شے ہے۔ وہ ادھر نہیں ہیں، ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، مگر اب میں انہیں واپس آنے پر مجبور کر دوں گا، میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ ان کا پتہ معلوم ہے تمہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں ہم انہیں جا پکڑیں گے۔ نہیں یار، باہر جانے میں کوئی فائدہ نہ ہوگا، ویسے ان کا تازہ پتہ بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کے ٹھکانے پر چلو، آج رات ان کے کسی آدمی پر ہاتھ ڈال دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی نے فیصلہ کن انداز سے کہا۔ اتنے میں خادہ چائے کی ٹرے ایک لڑکے کے ہاتھ پر رکھوا کر اندر آ گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کلینک کے ماحول کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ڈاکٹر حسن علوی اور ڈاکٹر عذرا اس سے بہت مانوس لگتے تھے، غالباً ڈلوں صاحب اپنے علاج کے لیے اکثر وہاں جاتے رہتے تھے۔ آسیہ کو کوئی 2 گھنٹے بعد ہوش آیا، اس کا درد بڑی حد تک کم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہم نے اسے پھلوں کا رس پلایا۔ جب ڈاکٹر عذرا اسے 2 اور ٹیکے لگا کر واپس جا چکی تو میں آسیہ کے پاس ہو کر بیٹھ گیا۔ آسیہ نے بڑی محبت سے میرے رخسار تھپتھپائے، بولی، بھیا تم نے میرے لیے کتنے دکھ جھیلے ہیں، میں اوگن ہاری مر بھی تو نہیں چکتی۔ ایسی بات نہ کہہ میری بہن، میں تو زندہ ہی تیرے لیے ہوں، تیرے دکھ بانٹنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہوں۔ آسیہ تو نہ ہوگی تو پھر میرے لیے باقی کیا رہے گا؟ امی جان کہاں ہیں؟ میں بھی ان سے بہت دنوں سے نہیں ملا ہوں، مگر وہ خیریت سے ہیں، اپنے بھائی کے پاس ہیں، ہمارے ماموں کے گاؤں میں، مجھے بھی وہاں لے چلیں۔ ہاں کیوں نہیں، ہم اکٹھے چلیں گے اور وہیں رہیں گے۔ ابھی کچھ سوچ کر کرسی پر سے اٹھا اور بولا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں جلانی، ادھر تک جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ خادہ آسیہ کے پاؤں دبانے لگی تھی، اس سے تو کوئی بھی بات مخفی نہیں تھی۔ میں نے آسیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے رخساروں سے لگا کر کہا، ایک بات پوچھوں آسیہ، وعدہ کرو تم سچ سچ بتا دو گی؟ میں نے تم سے کبھی جھوٹ بولا ہے بھیا؟ میرا کوئی جھوٹ بتا دو۔ نہیں، مگر وہ بات بڑی نازک ہے، میں اسے زبان پر لا بھی نہیں سکتا، مگر مجبوری ہے۔ وہ ذرا سنبھل کر تکیے سے سر اونچا کر کے بولی، تو پوچھ لو نا، تم سے میری کون سی بات چھپی ہے بھیا؟ دیکھو، اگر تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس بات کا جس کی وجہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو گھبرا مت جانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے پہلی تو مجھ سے کبھی نہیں بجوائی تھی بھیا، اس کی بات بہت ہی کمزور تھی۔ ڈاکٹر عذرا نے بتایا ہے کہ تمہارا ایک گردہ نکالا جا چکا ہے، تمہیں اس کا علم ہے؟ نہیں بھیا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہماری جیل میں 4 عورتیں تھیں، انہیں پیٹ میں درد کی شکایت رہتی تھی، وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ شاید ہمارے گردے میں پتھری ہے، اس کے علاج کے لیے ہمیں سرکاری ہسپتال بھیجا گیا تھا۔ وہاں سے جب ہم واپس آئے تو میرا بشیرہ اور مختارہ کا پیٹ کٹا ہوا تھا، ان پر ٹانکے لگے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپریشن کر کے پتھری نکالی گئی ہے۔ بس اتنی بات مجھے یاد ہے۔ ہمارے ساتھ چوتھی عورت حسنہ تھی، وہ بیچاری آپریشن کے دوران میں مر گئی تھی، مگر ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ ہمارا گردہ خراب تھا اور نکال دیا گیا ہے۔ ٹھیک، وہ کون ڈاکٹر تھا جس نے تمہارا آپریشن کیا تھا؟ وہاں کئی ڈاکٹر تھے ہسپتال میں، مگر مجھے ایک نرس نے بتایا تھا کہ ہمارا آپریشن ڈاکٹر دومن نے کیا ہے، وہ وہاں کا بڑا ڈاکٹر ہے۔ دومن، میں سمجھ گیا ہوں۔ بہرحال تمہارا ایک گردہ انہوں نے نکال دیا تھا، اس کا رنگ ہلدی ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے اسے رونے نہیں دیا۔ میں تمہیں روتے نہیں دیکھ سکتا آسیہ، مت رو میرے سامنے ورنہ میں سر پھوڑ لوں گا۔ میری ایک بات کا جواب دو۔ ڈاکٹر عذرا نے بتایا ہے کہ تمہارے پیٹ میں 1.5-2 ماہ کا بچہ ہے۔ میری بات
بات سن کر وہ ششدر رہ گئی، حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں، بدن اس کا یاق ہونے لگا۔ پریشان نہ ہو آسیہ میری بہن، یہ بھی ہماری بد نصیبی کا حصہ ہے، یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا، تمہیں جو کچھ معلوم ہے مجھے بتا دو۔ مگر اس کی تو زبان ہی گنگ ہو گئی تھی، اس کے چہرے کی لپکی دیدنی تھی۔ میں نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تو وہ بستر پر ڈیس ہی گئی۔ میں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ بس 2-4 لمحوں کی مہمان ہے۔ قادہ جا ڈاکٹر عذرا کو بلا لا، بھاگ کے جا۔ یہ کہہ کر میں نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے، مگر وہ صدمے کی شدت سے نڈال ہوئی جاتی تھی۔ ڈاکٹر عذرا فوراً ہی آ گئی۔ اس نے آسیہ کو دیکھا تو بولی، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ اس کی صحت کے دشمن ہو رہے ہیں، براہ کرم آپ باہر چلے جائیں، نرس کو بلا قادہ، اس نے بڑے تلخ لہجے میں کہا، اور میں شرمندہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 نرسیں بھاگتی ہوئی قادہ کے پیچھے آسیہ کے کمرے میں داخل ہوئیں تو میں آبی کے پاس جا ٹھہرا۔ وہ کلینک کے وسطی ہال میں رکھے صوفوں کے ایک طرف دبک کے بیٹھا تھا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں کتنے ہی سگریٹ سلگا کر اد جلی صورت میں مسل کر پھینک چکا تھا۔ میری طرف دیکھے بغیر بولا، کیا بتایا ہے اس نے؟ گردہ تو اس کا ڈاکٹر دومن نے ہی نکال لیا تھا، اور دوسری بات اس کے بارے میں کیا کہا ہے اس نے؟ وہ یہ خبر ہی سن کر بے ہوش ہو گئی ہے، اب ڈاکٹر عذرا اسے سنبھال رہی ہے۔ اس سے کیا اندازہ لگایا ہے تم نے؟ میرا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ہے، میرا دل بھی یہی کہتا ہے، اسے بے خبری میں ذلیل کیا گیا ہے۔ ہاں میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، ورنہ یہ خبر یوں اس کے دماغ کو سن نہ کر دیتی۔ اب اس سے اور کچھ نہ پوچھنا، نہیں اسے کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا، کسی نہ کسی کا نام تو اسے یاد ہوگا جو اس کے قریب رہا ہوگا، جس سے اس کا واسطہ تھا، قریبی واسطہ۔ ہاں مگر وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے گی۔ ڈاکٹر عذرا سے کہو، وہ اس سے پوچھ سکتی ہے، تم سے غلطی ہو گئی، یہ کام تمہیں ڈاکٹر عذرا کے سپرد کرنا چاہیے تھا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، ابھی وہ میری بہن ہے، میرے سامنے وہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گئی ہے، اس سے یہ لپاٹگی مت کھیل، اس کا ذہن بہت نازک ہے، اس نے بہت دکھ جھیلے ہیں، جیلانی اسے خوشی کی، آرام کی، بے فکری کی ضرورت ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں اسے پھولوں سے دھو دینا چاہتا ہوں۔ میں خود ڈاکٹر عذرا سے بات کرتا ہوں، تم ادھر ہی بیٹھو، ایک دم احمق آدمی ہو تم، کوئی اپنی بہن سے ایسی بات یوں منہ پھاڑ کے پوچھ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ صوفے پر سے اٹھا اور دوسری طرف نکل گیا، اور میں اندھا لبلوس سا بنا اس حال میں بیٹھا خلا میں گورتا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اپنے ارد گرد کی ہر شے مجھے لال نظر آتی تھی۔ زندگی نے مجھے ایک اور امتحان میں ڈال دیا تھا، تقدیر نے ایک اور تمانچہ میرے منہ پر دے مارا تھا۔ میرے دل میں ساری دنیا کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی تھی، اور ابھی کہتا تھا کہ میں احمق ہوں، وہ یہی کہہ کر گیا تھا۔ میں اب عقل و خرد کا مظاہرہ کہاں سے کرتا، وہ جس کے لیے میں ہواؤں سے لڑتا رہا، یوں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی تھی کہ میں اس کی ذلتوں کا کوئی تدارک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی کوئی آدھا گھنٹے بعد میرے پاس واپس آیا، وہ بہت بجھا ہوا تھا، چہرہ اس کا یوں سوتا ہوا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میرے قریب بیٹھ کر بولا، ڈاکٹر عذرا نے اس سے پوچھ لیا ہے؟ کیا بتایا ہے اس نے؟ آسیہ کو اپنی اس ذلت کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے۔ اس نے ڈاکٹر عذرا سے کہا کہ جیل میں عورتوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر موجود تھا، 2 قیدی ڈسپینسر کا کام جانتے تھے، وہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر چھٹی پر گئی تو وہ ڈاکٹر مقبول احمد عورتوں کا علاج کرتا تھا، اور قیدی ڈسپینسروں میں سے ایک کا نام ریاض تھا اور دوسرے کا حبیب۔ اسے اتنا یاد ہے کہ ایک دن اس کے معدے میں شدید درد اٹھا تھا، جس کی وجہ سے اسے جیل کے ڈاکٹر نے اپنے کمرے میں لے جا کر ٹیکا لگا دیا تھا، جس سے وہ سو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں ہے، اور کچھ نہیں بتایا اس نے۔ عورت کی چھٹی حص ایسے معاملوں میں بہت کام کرتی ہے۔ آسیہ نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا ذمہ دار ڈاکٹر مقبول ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت عجیب باتیں کرتا تھا، اس کے حسن کی تعریف بھی کرتا رہتا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ اس کے علاج میں گہری دلچسپی لیتا رہا تھا۔ جیل میں کئی اور لڑکیاں بھی تھیں اور وہ ان پر بہت مہربان تھا۔ کئی لڑکیاں جیل کے افسروں
डॉक्टरों के घरों तक भी हो आती थीं और इन्हें जेल के अंदर हर किस्म का आराम मैसर था। उनके नाम नहीं पूछे उसने, ये हम खुद मालूम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आबी ने कहा। मगर इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए? मैंने डॉक्टर अजरा से कह दिया है कि वो आसिया के पेट से ये गलाजत निकाल दे, मैं उसे 1000 रुपया दे आया हूँ। क्या कहती है वो? इसका ख्याल है कि गुर्दे की सोजिश ठीक हो जाए तो फिर वो सारा मामला ठीक कर देगी। मेरी रगों पे में जहर सरायत करता जा रहा था। तकदीर ने मेरे आगे जो गड़ा खोद दिया था, मैं उसमें गिरने से पहले अपने इंतकाम की आग बुझा लेना चाहता था। अब मुझे इन लोगों से भी निबड़ना था जिन्होंने आसिया के कोटले को मसमार कर दिया था। इसकी सारी तबो ताब ही खत्म हो गई और मुझे ये एहसास होने लगा था कि वो मरण सेज पर पड़ी है, उसको फिर से उठना नसीब ना होगा। दोपहर का खाना हमने वहीं क्लिनिक के किचन से मंगवा कर खाया। उस वक्त 3 बज रहे थे कि अचानक डॉक्टर अजरा बदहवास होकर हमारे पास आ पहुंची। इसको देखकर हम दोनों उठ खड़े हुए। खैर तो है डॉक्टर, आप फौरन इसके लिए किसी सेहतमंद गुर्दे का बंदोबस्त करें, उसका गुर्दा नकारा होता जा रहा है। उफ मेरे खुदा! डॉक्टर अजरा की ये बात सुनकर मेरा मगज उलटने लगा। मैं किस कुट्ठी वाल के पास जाऊं, उसे क्या पेश करूं कि वो मुझे अपने खजाने से एक गुर्दा निकाल कर दे दे? मगर गुर्दे का बंदोबस्त हम कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? इस दुनिया में कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। मेरे कमरे में आए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये कहकर वो दाएं हाथ मुड़ गई। हम दोनों इसके पीछे चलते हुए एक बड़े ही आरास्ता और पैरास्ता कमरे में जा पहुंचे। वो कमरा अपने तूलो अर्ज में अगरचे छोटा सा था, मगर डॉक्टर अजरा ने वहाँ अपनी आसाइश की हर शय जमा कर रखी थी। जब वो अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठ चुकी तो बोली, मुझे कल 12 बजे तक एक सही और सालम गुर्दा मिल जाना चाहिए, वरना आसिया की जिंदगी की मैं जमानत नहीं दे सकती। मगर ये गुर्दा हम कहाँ से लाएंगे? देखें, मस्तूंग रोड पर एक क्लिनिक है, शफा बार क्लिनिक। ये मैं आपको राज की बात बता रही हूँ। वहाँ आजकल डॉक्टर इंसारी और डॉक्टर उरफान काम करते हैं। वो डॉक्टर दुम्मन का क्लिनिक है, वो आजकल बाहर गए हुए हैं। आपको मैं रुक्का लिख देती हूँ, आप डॉक्टर उरफान से जा मिलें, वो गुर्दा फराहम कर देंगे। मगर आपको उसके लिए इन्हें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया? अभी अपनी जगह से उछल सा गया। मैंने उसका कंधा दबाकर उसे नीचे बिठा दिया। आप खुलकर बात करें डॉक्टर, उनके पास गुर्दे कहाँ से आते हैं? मैंने पूछा। ये मैं नहीं जानती, कुछ जरूरतमंद लोग उनके पास अपने गुर्दे बेच जाते हैं और वो किसी की जिंदगी बचाने के काम आ सकते हैं। आपको इस बात का कैसे इल्म है? क्या किसी डॉक्टर को इस बात की इजाजत है? इजाजत मैं नहीं कह सकती कि इसमें किसी कानूनी इजाजत की जरूरत है, क्योंकि कई लोग अपनी आंखें भी तो खैरात कर देते हैं, मगर वो तो मरने के बाद ही ली जा सकती हैं। हाँ, लेकिन जहाँ कोई किसी के लिए एहसार करता है तो फिर जिंदा हालत में भी अपनी एक आंख दे सकता है, मगर गुर्दा ये तो बहुत अहम अज़व है। डॉक्टर अजरा संभल कर बैठ गई, बोली, एक गुर्दे पर भी इंसान एक भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। आसिया का एक गुर्दा तो पहले ही निकाला जा चुका है, दूसरा गुर्दा बदलने से क्या वो जिंदा बच जाएगी? मुझे यकीन है कि उसे मरने से बचाया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर, आप बेफिक्र रहें। अगर हमें उनसे गुर्दा ना मिला तो हमारी शर्त ये है कि हम जिस आदमी को भी यहाँ लाएं, आप उससे कोई बात पूछे बगैर इसका गुर्दा निकाल देंगी। उसे ये खबर ना होने दें कि आप कौन हैं और वो आदमी किस जगह पड़ा है। अपना चेहरा उससे छुपाएं और उसका इलाज किसी ऐसे कमरे में करें जहां वो बराह रास्त आपकी निगरानी में रहे। इस काम के लिए वो 1 लाख रुपया मैं आपको दूंगा नकद। कल 10 बजे से पहले पहले ये दोनों काम हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। देखें, जब
آپ گردہ لگا سکتی ہیں تو نکال بھی سکتی ہیں۔ اس کام کا معاوضہ 1 لاکھ روپیہ میں آپ کو دے دوں گا، ایک زندگی بچ جائے گی اور آپ کو رقم مل جائے گی۔ شرط صرف رازداری کی ہے، ہم کسی زندہ آدمی کو یہاں لے آئیں گے، مگر وہ آدمی کون ہوگا، کیسے لائیں گے آپ اسے یہاں؟ آپ یہ نہیں پوچھیں گی، اس آدمی کو آپ جانتی ہوں تو بھی گریز نہ کریں، بس ہمارے کہنے کے مطابق اس کا ایک گردہ نکال لیں، آدمی ہم فراہم کر دیں گے۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اسے جانتی ہوں گی، وہ آدمی میرے حلقے ہی میں سے ہوگا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ امکان البتہ رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنا سارا منصوبہ ذہن میں مرتب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی حیرت دیدنی تھی، پھر بھی 1 لاکھ روپے کا لالچ اور ایک نئے تجربے کی آرزو نے اسے دبوچ لیا تھا۔ وہ مسکرائی اور دانتوں میں خلال پھیرتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے صاحب، مجھے منظور ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔